بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما العام الذي خص عنه البعض فحكمه أن يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال فإذا قام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى ثلاث وبعد ذلك لا يجوز فيجب العمل به. بھائی ہم جو پڑھ رہے ہیں عام کی بحث پڑھ رہے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عام کی تعریف کی. وہ ينتظم الجمع من الافراد. عام وہ ہے جو افراد کے مجموعے پر مشتمل ہے. پھر عام کی دو قسم بیان فرمائی. ایک عام غیر مخصوص امباز اور دوسرا عام مخصوص امباز. عام غیر مخصوص امباز کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عند الاحناف اس پر عمل کرنا اس طرح واجب ہے جس طرح خاص من کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا. اور آج سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عام غیر مخصوص امباز کی بحث کر رہا ہے. وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ. پس وہ عام جس میں تخصیص کی گئی ہو اس سے کچھ افراد کی. فَحُكْمُهُ اس کا حکم یہ ہے أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي یہ کہ اس کے باقی میں عمل کرنا واجب ہے مع الاحتمال احتمال کے ساتھ. بھائی عام ایسا عام جس سے کچھ افراد تخصیص کی گئی ہو. بھائی قرآن میں جیسے حکم آتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیع کو حلال کیا. ٹھیک ہے. اب اس بیع میں تمام افراد شامل ہو گئے ربا کے ساتھ بھی. ربا بھی اس میں شامل تھی, یعنی بیع ربا بھی اس میں شامل تھی. لیکن وحرم الربا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ربا کو, تو یہ تخصیص ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو مثال دوں. مثال میں بولوں کہ مدرسے کے تمام طلباء کو 100 روپے دو مگر کچھ کو نہ دو. اب ہر ایک کو 100 دیا جائے گا, لیکن کچھ کو نہ دو. اس میں احتمال ہے اس کو نہ دیا جائے گا یا اس کو نہ دیا جائے یا اس کو نہ دیا جائے. پھر اس میں سے کچھ نہ دینے والا خارج ہوتے جائیں گے. لیکن مثال 3 ہم نے خارج کر دیے, باقی 7 بچ گئے. 7 کو 100 روپے تو ملیں گے, لیکن یہ احتمال ہوگا کہ اس میں سے بھی کچھ خارج ہو سکے. یعنی 7 کو دینا واجب ہے, 7 کو 100 روپے دینا واجب ہے, لیکن اس احتمال کے ساتھ یہ بھی احتمال ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ خارج ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اگر اور بھی خارج کرتے گئے یہاں تک کہ 3 بچ گئے. اب ان میں احتمال ہے یا نہیں ہے؟ ان میں احتمال نہیں ہے, کیونکہ بھائی 3 سے کم مجموعہ نہیں ہوتا. تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے, اس میں تخصیص کرنا جائز نہیں ہے. یعنی جب تک 3 نہ پہنچے تب تک اس میں طلباء کے خارج ہونا کا احتمال ہے. عمل کیا جائے گا لیکن احتمال ہوگا کہ بھائی اس میں سے کچھ خارج ہوگا. یہاں تک کہ جب 3 بچ جائیں تو اب یہ احتمال ختم ہوگا, کیونکہ اگر 3 سے کم کیا جائے, 2 یا 1 کیا جائے, تو یہ ہوگا حکم کو منسوخ کرنا. حکم کو منسوخ نہیں کر سکتے. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بات بتا رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ. پس وہ عام جو تخصیص کی گئی ہے ان سے کچھ افراد کی. خصہ تخصیص کی گئی ہے ان سے کچھ افراد, بعض معنی کچھ افراد. فحکمہ اس کا حکم یہ ہے انہ یجب العمل بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے. فی الباقی جتنے افراد ہیں, یعنی تخصیص کے بعد جتنے افراد بچے اس پر عمل کرنا واجب ہے مع الاحتمال. لیکن یہ احتمال ہے کہ اور بھی خارج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فاذا قام الدلیل علی تخصیص الباقی. اگر کوئی دلیل فاذا قام اگر قائم ہو جائے کوئی دلیل تخصیص الباقی باقی کے تخصیص میں, یجوز تخصیص ہو اس میں اور بھی تخصیص کرنا جائز ہے.
کون سی دلیل ہے؟ بخبر الواحد اب القیاس، خبر واحد یا قیاس کے ذریعے تخصیص آ جائے تو اس کو طور اور تخصیص کرنا جائز ہے۔ الی ان یبقى ثلاث، یہاں تک کہ وہ 3 بچ جائیں اب تخصیص جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 3 سے کم کر دیا تو یہ حکم کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ الی ان یبقى ثلاث، یہاں تک کہ 3 بچ جائیں، وبعد ذلك لا يجوز، اس کے بعد تخصیص کرنا جائز نہیں ہے، فیجب العمل بھی، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ وانما جاء ذلك لان المخصص الذي اخرج البعض عن الجملة لو خرج بعضا مجهولا۔ بھائی یہاں سے آپ کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ کیا سے خبر واحد ظنی ہے، اس کے کتاب اللہ کے مقابلے میں اس کی حیثیت کم ہے، تو اب ہم ایک ظنی چیز کے ساتھ تخصیص کیسے کر رہے ہیں؟ یہ گویا کہ ہمارے پاس اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ بھائی آپ اس کو ظنی بھی بولتے ہیں اور یعنی کمزور دلیل بھی بولتے ہیں اور اس دلیل کے ساتھ آپ تخصیص بھی کر رہے ہیں۔ اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ دے رہا ہے کہ بھائی تخصیص 2 قسم کی ہے، ایک تخصیص ہے مجہول، ایک تخصیص ہے معلوم۔ تخصیص مجہول کی مثال یہ ہے کہ میں بولوں کہ مدرسے کے سب طلباء کو 100 روپے دو لیکن کچھ کو نہ دو، یہ تخصیص مجہول ہے۔ میں نے کہا کچھ کو نہ دو، معلوم نہیں کہ زید عمر بکر کو دو، یہ نہیں بولا بلکہ مجہول بولا، یہ تخصیص مجہول ہوتی ہے۔ تو اس میں سے کچھ افراد خارج ہو جائیں گے، دوسروں پر عمل واجب کرنا واجب ہے مال احتمال، لیکن احتمال ہے کہ دوسرے اس میں سے خارج ہو سکتے ہیں، یعنی باقی جو افراد بچے ہیں اس کو دو اور نہ دو دونوں برابر ہیں، 2 بھی برابر ہے اور نہ 2 پیسے اسے یہ بھی برابر ہو سکتا ہے، تو اب دونوں طرف برابر ہو گئے۔ اب جب برابر ہوئے تو کوئی بھی دلیل بھلے ظنی ہو یا کم درجے والے ہو کتاب اللہ کے مقابلے میں، اس سے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ بھائی مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں، ایک ترازو ہے جس کے 2 پلڑے ہیں، دونوں میں آدھا آدھا کلو پڑا ہوا ہے، اب پلڑے برابر ہوں گے۔ ابھی ایک پلڑے میں آپ آدھا چھٹانگ ڈال دیں یا 1 چھٹانگ ڈال دیں، ایک دم سے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، حالانکہ 1 چھٹانگ کم وزن والا ہوتا ہے۔ تو اب اسی طرح جس طرح ہم بول رہے ہیں قیاس اور خبر واحد اس کی دلیل کتاب اللہ کے مقابلے میں کم درجے کی ہے، لیکن کیونکہ ادھر 2 پلڑے بھاری ہیں تو اس لیے جس طرف وہ پڑے گا وہ بھاری ہو جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو دونوں برابر ہونے کی وجہ سے خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس پر تخصیص آ جائے گی۔ دوسری مثال ہے تخصیص معلوم کی۔ تخصیص معلوم کی مثال یہ ہے کہ میں بولوں کہ مدرسے کے طلباء کو 100 روپے دو لیکن زید عمر بکر کو نہیں دو۔ اب یہ تخصیص معلوم ہے کہ میں نے تعین کردہ زید عمر اور بکر کو نہ دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ زید عمر بکر کی تخصیص ہوئی ہوگی کسی علت کی وجہ سے، اس میں کوئی علت پائی گئی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے نہ دینے کا حکم آ رہا ہے۔ مثال کی طور پر اس میں علت یہ ہے کہ زید عمر بکر محنت نہیں کرتے مدرسے میں، یہ اس میں علت ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا کے طور پر انعام نہیں دیا جا رہا۔ اب باقی جو طلباء ہیں اس میں بھی یہ علت ہونے کا احتمال ہے کہ کوئی اور بھی طالب ایسا ہو سکتا ہے جو محنت نہ کرتا، اسے بھی سزا ملتی رہے۔ اب اس میں دوسرے طلباء بھی دینے اور نہ دینے میں دونوں میں شک میں ہو گئے کہ دینا چاہیے یا نہ دینا چاہیے، اس میں علت موجود ہے یا موجود نہیں ہے، تو اس میں بھی دونوں پلڑے دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ تو اب کوئی بھی قیاس یا خبر واحد آ جائے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، نہ دینے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اس میں تخصیص کرنا جائز ہے۔ یعنی مصنف رحمۃ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اس سے تخصیص خبر واحد اور قیاس سے کس طرح کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخَصَّصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ
ابھی بے شک جائز ہے یہ بات، لأن المخصص، اگر مخصص مانا وہ دلیل جسے تخصیص ہوتی ہو، المخصص الذی، وہ مخصص الذی اخرج بعض، جو نکالے بعض افراد کو، عن الجملۃ، مجموعے سے بعض افراد کو نکالے، لو اخرج بعض مجہولا، اگر وہ نکالے گا بعض افراد مجہول جیسے بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام طلباء کو دو کچھ کو نہ دو، یہ مجہول ہے، میں نے تعین نہیں کیا. لو اخرج بعض مجہولا، اگر وہ نکالے بعض مجہول، یثبت الاحتمال فی کل فرد، تو ثابت ہوگا احتمال ہر ایک فرد میں، جو بچے اس میں بھی احتمال ہوگا، فی کل فرد معین، مقرر جو فرد معین ہے. اب فجاز ان یکون باقیا تحت الحکم العام، پھر یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان یکون کے ہو باقی تحت الحکم عام کے حکم میں وہ داخل ہوں، یہ بھی جائز ہے. وجاز ان یکون داخلا تحت دلیل الخصوص، اور یہ بھی جائز ہے کہ ہو داخل خصوص کے میں یہ مخصوص جو تخصیص کی ہے اس میں داخل ہو، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ ان کو 100 روپے ملنے چاہیے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان کو نہ ملنے چاہیے، دونوں طرف برابر ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر پڑھتے ہیں. فجاز ان یکون باقیا تحت حکم العام، پھر جائز ہے کہ ہو باقی تحت حکم عام کے تحت. وجاز، اور یہ بھی جائز ہے یکون داخلا تحت دلیل خصوص، کہ وہ داخل ہو خصوص کی دلیل میں، دونوں جائز ہیں. فاستفا طرفان، اب دونوں طرف برابر ہو گئے. فی حق المعین، تعین کے حق میں دونوں برابر ہیں کہ دیا جائے یا نہ دیا جائے. فاذا قامت دلیل الشرعی، اگر دلیل پھر قائم ہو گئی کوئی دلیل شرعی، علی انہ من جملۃ، یہ ایسے مجموع، علی انہ من جملۃ، بے شک یہ اس مجموعے میں سے ہیں، جملۃ مانا مجموعہ، اس مجموعے میں سے ما دخل تحت دلیل الخصوص، جو داخل ہوتی ہے خصوص کی دلیل میں، مانا اسے نکالا جائے. اب یہ دلیل جو قائم ہو جائے خصوص کی کہ اس کو نہ دیا جائے، ترجح، تو ترجیح پائے گا جانب تخصیص ہو، تخصیص کی جانب وہ ترجیح پا جائے گا. ہاں، یہ ہوگا تخصیص مجہول کے. اب آ رہا ہے تخصیص معلوم کے، یعنی سب طلباء کو 100 روپے دو، زید عمر بکر کو نہ دو. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُخَصَّصُ أَخْرَجَ الَّذِي بَعْدَ مَعْلُومًا، اگر ہو مخصص مانا وہ دلیل شرعی جو نکالے بعض معلوم افراد کو، عن الجملتی، یعنی مجموع میں سے، عن الجملتی مانا مجموع سے، جاز ان یکون معلوما بعلتی، تو یہ جائز ہوگا کہ اس میں کوئی علت معلوم ہوگی. بھائی جیسے میں نے بتایا زید عمر بکر کو نہ دو، تو اس لیے نہ دو کہ وہ محنت نہیں کرتے، اس لیے اس کو محروم کر دیا، یہ علت اس میں موجود ہے. فی ھذا الفرد، ان فردوں میں علت موجود ہوگی، فرد جو معین ہے. فاذا قامت دلیل الشرعی، اگر کوئی دلیل شرعی آ جائے، قام مانا آ جائے دلیل شرعی، علی وجود تلک العلت فی غیر ھذا، کہ وجود مانا موجود ہے یہ علت ان تینوں کے علاوہ، علی غیر، فی غیر ھذا، ان تینوں کے علاوہ، ھذا الفرد، ان تین فردوں کے علاوہ جو مقرر کیے گئے. فترجع تخصیص ہو، پھر تخصیص کی طرف ترجیح پا جائے گا. وَيَعْمَلُ بِهِ، پھر اس پر عمل کیا جائے گا، وجود الاحتمال، احتمال کے باوجود کہ ابھی دوسرے بھی نکل سکتے ہیں. بات سمجھ آئے گی؟ واللہ اعلم بالصواب.